يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا اہم مسئلہ ہے پاخانہ دھونے سے روزہ ٹوٹنے والے مسئلے کی تحقیق اور اہم وضاحت. سوال کیا ہے کیا بیت الخلاء میں پاخانے کے بعد پانی سے دھونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک عالم نے بہت شدت سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ حدیث میں اس سلسلے میں کچھ آیا ہے؟ سوال کیا ہے مفتی عبد الماجد قاسمی صاحب نے، جو استاد ہے جامعہ عربیہ طورہ باندہ یو پی کے. مفتی زبیر صاحب ندوی رقم فرماتے ہیں الجواب وباللہ التوفیق. روزہ ٹوٹنے کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے جو اصول اور قاعدہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آدمی کے دماغ یا جوف میں یعنی پیٹ میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ اصول حدیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے ثابت ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قے سے اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ وہ باہر نکلتی ہے، اندر نہیں جاتی، جبکہ روزہ کسی چیز کے اندر جانے سے ٹوٹتا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے دو جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ روزہ کسی چیز کے اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، نہ کہ کسی چیز کے باہر آنے سے. صحیح بخاری کے مذکورہ بالا بیانات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، خواہ حلق کے ذریعے جائے یا پاخانہ پیشاب کے راستے سے، بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب صورت مسئولہ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اگر پانی مقعد کے راستے سے پیٹ تک پہنچ جاتا ہے تو صحیح بخاری کی بیان کردہ تفصیلات اور ثابت شدہ اصول کی روشنی میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پانی کا پیٹ میں داخل ہونا ناقض صوم ہے. اس لیے فقہائے احناف نے مزاج شریعت اور اصول شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پاخانے سے فراغت کے بعد اس قدر مبالغے کے ساتھ صفائی کرتا ہو اور پانی کا استعمال کرتا ہو کہ پانی اندر معدے تک پہنچ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اوپر جو تفصیلات بیان کی گئی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا کا یہ قول بالکل مبنی بر تحقیق اور مبنی بر صداقت ہے، کیونکہ ایسا ہونا ممکن ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے معدے اور مقعد کے مابین دونوں کے بیچ میں اس قدر کم فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر بے احتیاطی کی جائے تو روزہ ٹوٹنے کا قوی امکان ہو جاتا ہے. اس تفصیل کے بعد ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ عمومی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو اور ہر روز یہ صورت پیش آئے، بلکہ فقہائے کرام کے بیان کا منشا تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس قسم کی صورت پیش آ جائے، یعنی کوئی شخص پانی اس مبالغے کے ساتھ استعمال کر لے کہ پیٹ تک پہنچ جائے، تو شرعاً کیا حکم ہوگا؟ ظاہر ہے وہی حکم ہوگا جو فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے. اس لیے فقہائے احناف میں عظیم الشان فقیہ علامہ حسکفی نے اپنی کتاب الدر المختار میں جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے وہاں صاف لفظوں میں یہ بھی وضاحت کر دیا ہے کہ ایسا بہت کم پیش آتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہونے لگے تو انسان زبردست امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے اس مسئلے کو عمومی نہیں اتفاقی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور شریعت کے جو احکام جس درجے کے ہیں اس درجے میں رکھنا چاہیے. اب آپ احباب سمجھ گئے ہوگے مفتی صاحب نے بہترین الفاظ میں اور اچھے انداز میں اس کی پوری وضاحت کی ہے، بالکل باریک بینی کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے. مفتی صاحب نے دلائل بھی لکھے ہیں، ہم اسے نیچے ڈسکرپشن میں کاپی کر دیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ عمومی نہیں ہے، اتفاقی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے، اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس کو بڑی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے. اور یہ ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی شریعت کا مسئلہ جو عوام کے بیچ میں ابھی تک نہ آیا، عوام اس سے واقف نہ ہو اور کوئی کسی مجلس میں اسے بیان کرتے تو اس کا ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. یہ تو شریعت کے احکام کا مذاق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے احتیاط کیا جائے، توبہ و استغفار کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. فقط والسلام واللہ اعلم بالصواب. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء والسلام علیکم.